اگر ہمیں کوئی شخص کہتا ہے کہ شب برات کو اٹھ کے نفل نہ پڑھو، تو بھائی نفل ہم نے پڑھنے اللہ کی رضا کے لیے، ہمیں کسی بندے سے ڈگری لینے کی ضرورت نہیں، نہ تو ہمارے اور رب کے درمیان معاذ اللہ کوئی وسیلہ ہے کہ تو کہے گا تو پڑھیں گے، جب دل کرے گا پڑھیں گے، اور جتنے دل کرے گا پڑھیں گے۔ ہم تو نفل کہہ رہے ہیں اس کو، ہم نے کب کہا ہے ضروری ہے جو عشاء پڑھ کے سو جائے فجر تک سویا رہے، ہم اس کو گناہ گار نہیں کہہ رہے، لیکن یہ ضرور کہیں گے کہ گولڈن چانس مس کر دیا اس نے، یہ چانس مس کیا ہے، یہ تو اللہ کی رحمت کا موقع تھا۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ شعبان کی 15ویں رات تھی، یعنی شب برات کی رات، فرماتی ہیں شعبان کی 15ویں رات تھی، میں نے اچانک نظر ڈالی تو حضور میرے بستر میں تھے، پھر میری نظر پڑی تو حضور نہیں تھے، میرے دل میں گمان آیا، خیال آیا کہ شاید کسی اور زوجہ کی طرف حضور کا میلان تباہ ہو گیا ہو، وہاں تشریف لے گئے ہوں۔ فرماتی میں اٹھی باہر گئی تو نبی کریم علیہ السلام جنت البقیع میں تھے، قریب ایک جگہ پہ حضور دعائیں مانگ رہے تھے۔ فرماتے میں گیا تو حضور فرمانے لگے ابو بکر کی بیٹی تو نے کیا گمان کیا کہ اللہ کا رسول تیری حق تلفی کرے گا؟ عرض کی حضور آپ مالک ہیں، کہیں اور جانا چاہیں تو میری طرف سے پابندی نہیں۔ کہتی ہے وہاں کھڑے کھڑے میرے رسول کریم نے بیان فرمایا، یہ ترمذی کے لفظ ہیں، حضور نے فرمایا عائشہ یہ شعبان کی 15ویں رات ہے، مدینے میں سب سے زیادہ بکریاں بنو کلب کا قبیلہ پالتا تھا، فرمایا آج کی رات بنو کلب کے قبیلے کی بکریوں کی تعداد کے مطابق اللہ میری امت کے لوگوں کی بخشش فرما دے گا۔ یہ وہ رات ہے۔ جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بات رات کو سنی تنہائی میں نبی پاک سے، رات کو تنہائی میں حضور سے سنی، سویرے جناب عائشہ نے کل امت کو بتائی۔ اگر یہ بات اہمیت والی نہ ہوتی تو بی بی صاحبہ آگے روایت کرتی، یہ کتابوں میں آتی، یہ لوگوں کو بتاتی۔ حضرت عائشہ نے روایت کیا اور مولا علی شیر خدا نے تو کھل کے کہا، ابن ماجہ میں حضرت علی سے پیار کرنے والوں کے لیے الگ عنوان، مولا علی نے کھل کے فرمایا شعبان کی 15ویں رات کو رات عبادت کرنا اور سویرے روزہ رکھنا۔ حضرت علی کا لفظ بائی نہیں سیاستہ میں، رات کو روز عبادت کرنا، دن کو روزہ رکھنا۔ ویسے تو رب کریم ہر روز تہجد کے وقت پہلے آسمان پر نزول اجلال فرماتا ہے اور لوگوں کو فرماتا ہے کوئی بخشش مانگنے والا؟ اور فرمایا ہر روز تہجد کے وقت یہ اعلان ہوتا ہے، پر شب برات کو نا شروع رات سے یہ اعلان شروع ہو جاتا ہے۔ ادھر دیکھو میری طرف، مغرب سے اعلان شروع ہو جائے گا۔ اللہ کرے آپ کو سمجھ آئے، اللہ کرے آپ کو، اور بھائی یہاں باہر لوٹ سیل لگ جائے، یہاں ابھی سیل لگ جائے، 5000 والا جوڑا 1500 میں، تو رش ختم ہوگا۔ اور بھائی اگر یہ لگ جائے، چلو یہ تو دور کی بات ہے نا، ہم تو لنگر والے لوگ ہیں، اگر لنگر کا اعلان ہو جائے کہ بڑا تگڑا ہے، بڑا تگڑا، ہمارے ہاں تو شادی کی روٹی کھلتی ہے تو لوگ آخری روٹی سمجھ کے کھاتے ہیں، تو شاید اللہ ماشاءاللہ یہ آخری ہے، اس کے بعد نہ ملے گی۔ جب اعلان ہوتا ہے اور دعوت ہوتی ہے کہ کھلا ہے جی کھاؤ، کیا حشر ہوتا ہے، کیا انداز ہے۔ مولا علی شیر خدا حدیث روایت کرتے، رنگ کیا ہے؟ فرمایا باقی راتوں میں نا تھوڑا سا پیکج ہوتا ہے، تھوڑا سا، آخری حصے میں رات کے شب برات کو نا رات چڑھتے ہی اللہ پہلے آسمان پر جو اس کی شان کے لائق ہے نزول جلال فرماتا ہے، اور پہلا جملہ یہ فرماتا ہے کوئی معافی مانگنے والا؟ اللہ کرے آپ کو سمجھ آئے، یعنی معافی دینے والا کہہ رہا ہے چلو آؤ ادھر آؤ ذرا معافی مانگو، میں معاف کرنے آیا ہوں، مانگو معافی۔ ہے کوئی معافی مانگنے والا؟ معاف کر دیں گے۔ اور آپ فرماتے ہیں ہے کوئی رزق مانگنے والا؟ وہ جو بڑی درخواستیں دیتے پھرتے ہیں نا مختلف اداروں میں، وہ ایک درخواست نا کل شب برات والی رات بھی دے۔